بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک غلام اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ولد سواک، تمہاری اس کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باقیوں کو بھی تم نے غلام دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بیٹے، ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کریں، سارے تمہاری خدمت کریں، سب برابری کریں؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، ایک روایت میں ہے انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس معاملے پر گواہ نہیں بنتے تھے۔ زیادتی کیا ہو رہی تھی کہ ایک بیٹے کو اتنی قیمتی چیز دی جا رہی ہے، باقی بیٹوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک شرعی مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے انسان۔ البتہ یہاں یہ ضرور ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اولاد میں بے عدلی اس وقت حرام ہے جب اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو۔ نقصان کا ارادہ نہیں ہے بلکہ کسی بیٹے کو کسی ضرورت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ مثلا کسی کو تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرے کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ تعلیم کے لیے ایک بیٹے کو پیسے دے رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ کسی بچے نے خدمت زیادہ کی ہوتی ہے تو اس خدمت کی بنیاد پر اسے باپ زیادہ پیسے دے دیتا ہے، نوازتا ہے اس کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور یعنی پہلا مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اولاد میں بلا وجہ تفریق کرنا، بلا وجہ، جیسے ایسا معاملہ کرتے ہیں لوگ، دیکھنے میں لگتا ہے یہ والا سوتیلا ہے اور یہ والا اپنا ہے، حالانکہ دونوں اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ایک کو اتنا نوازا جا رہا ہوتا ہے، دوسرا خدمت بھی بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ پھر فرما بردار بنتا ہے، دوسرا بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو پھر ان کے ساتھ بھی تم برابر کا سلوک کرو، ان میں تفریق نہ کرو۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اولاد کے اندر بھی برابری انسان کو کرنی چاہیے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کو کرنی چاہیے۔ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ کہ دوسرے کو اپنے سوتیلے ہونے کا احساس ہو۔ البتہ میں نے بتایا کہ جہاں کوئی ریزن ہو زیادہ دینے کی، ضرورت ہے، یا ایک کو تعلیم کا، ایک بیماری کا خرچہ ہے، یا ایک بیٹی ہے جو غریب خاندان میں شادی ہو کے گئی ہے، تو باپ اس کو ذرا زیادہ پیسے دیتا ہے تاکہ یہ وہاں سکون سے رہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس وراثت میں کیا کرتے ہیں، لڑکے کو دگنا دیتے ہیں، بیٹی کو آدھا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ زندگی میں آپ جو بھی تقسیم کریں گے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ باپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ تبھی اولاد زندگی میں باپ سے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اولاد کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو بنے گا جب باپ کا انتقال ہو جائے گا۔ تو باپ اگر اپنی زندگی میں اولاد کو کچھ دیتا ہے تو وہ چاہے اس کو وراثت کا نام دے، مگر شریعت اس کو وراثت نہیں بلکہ اس کو تحفہ، گفٹ کہہ سکتے ہیں، تحفہ کہہ سکتے ہیں، اولاد کے ساتھ احسان کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی برابری ہے، یہ نہیں کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں اور بیٹے کو دگنا، بلکہ اس میں بھی اصل حکم یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دیا ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی۔ آپ جب گھر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں، پھل فروٹ تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پر آم لے کر آئے آپ، تو اب یہ تو نہیں کرتے نا کہ بیٹے کو 2 آم دیں گے اور بیٹی کو 1، بھائی جس نے جتنے کھا لیے، بیٹے کو 2 روٹیاں کھلا رہے ہیں اور بیٹی کو
ایک ایسا نہیں ہو سکتا. تو بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پر فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، آدھا آدھا حساب شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، برابری کرنی چاہیے. اور بیٹی ہونے کی بنیاد پہ فرق کرنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہاں بھی اس بنیاد پہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کس کو زیادہ ہے. بیٹا جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مثال کے طور پر اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں، جبکہ بیٹی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دولت مند خاندان میں گئی ہے اور بیٹا جو ہے وہ غریب ہے لیکن خرچے زیادہ ہیں. تو اس بنیاد پر بیٹے کو دیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اگر یہی کنڈیشن بیٹی کے ساتھ ہوتی کہ بیٹی غریب خاندان میں گئی ہوتی، اسے ضرورت زیادہ ہوتی اور بیٹا مالدار ہوتا، تو کیا میں بیٹی کو زیادہ دیتا؟ تو اگر دل یہ گواہی دے ہاں بھائی بیٹی کو زیادہ دیتا، تو اس کا مطلب کہ آپ کی طبیعت میں انصاف ہے. اور اگر بیٹے کے لیے اصول کچھ اور ہیں، بیٹی کے لیے اصول کچھ اور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹوں کو لاڈلا سمجھتے ہو اور بیٹیوں کو سوتیلا سمجھتے ہو. تو یہ اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے. یہ پھر درست نہیں ہے اس طرح سے اولاد میں فرق کرنا. تو اصل جو یہ حدیث میں نے پیش کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بیان کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط اور نامناسب باتوں پہ گواہ نہیں بنتے تھے. تو اب ہمیں بھی اگر کوئی خاندان میں بلائے کسی ایسی بات پر گواہ بنانے کے لیے کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں، ہمارے ہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یا میں یہ پلاٹ فلاں کے نام کر رہا ہوں، یا میں یوں کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس میں دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ بائیکاٹ کریں. بولے بھئی آپ کا لوگوں کا جو حساب کتاب ہے ہماری سمجھ سے بالا کریں، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم اس میں گواہ نہیں بن سکتے، اس ڈاکومنٹیشن میں ہمارے سگنیچر نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منع کر دیا بھئی میں نہیں گواہ بن سکتا، تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ کہیں بھی خاندان میں زندگی میں درجنوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ بھئی خاندان میں کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، دوستیاں بڑھانے کے لیے ہر غلط سے غلط بات میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، رشتہ داری نہ ٹوٹے چاہے کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے. تو ایسے موقع پر رشتہ داری جوڑنے کی اجازت نہیں ہے. رشتہ داری جوڑنا تو شریعت کا بہت اہم حکم ہے، مگر غلط باتوں میں رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کسی پہ ظلم کرنا، اس میں اگر رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اسے جوڑنے کے دوسرے طریقے اختیار کر لیں. آپ بعد میں کسی طرح ان کو منا لیں، ہدیے تحفے دے کے منا لیں، لیکن اس غلط بات میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو. چاہے وراثت کا معاملہ ہو یا اور کوئی غلط معاملہ ہو، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.